وہ لوگ کہ ہم نے ان کو دی ہے کتاب یعنی تورات اور انجیل یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کے والد اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ والد اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، کوئی اس کو شک اور تردد نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کوئی شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ یہود اور نصارہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ نشانیاں ساری موجود تھیں۔ اب اس طرح 9 پارے کے اندر فرمایا یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، پیغمبر کا وہ تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر انہوں نے پایا ہوا تھا۔ کیسا تذکرہ؟ اب روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی کے بال نہ زیادہ سیدھے تھے نہ بالکل مکریالے، درمیانے قسم کے تھے، یہ نشانیوں میں موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ مثال اللہ کے نبی کی آنکھیں اگر سرما نہیں لگا ہوا پھر بھی محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ابھی ابھی سرما لگا کے آئے ہیں۔ اگر آنکھ کی سیاہی کو دیکھا جائے تو بالکل سیاہ ترین، اگر سفیدی کو دیکھا جائے تو سخت قسم کی سفیدی نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی کا قد نہ بالکل لمبا ہے نہ بالکل چھوٹا ہے، درمیانہ قد ہے اور بالکل معتدل آنکھ کی خلقت ہے۔ کسی جگہ میں آنکھ کے جسم کے اندر اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا تھا۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں انہوں نے پہلی کتابوں میں دیکھی ہوئی تھی۔ یہ ساری نشانیاں ظاہر ہوتی گئی۔ حضرت زید اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں جب نشانیاں دیکھی تو ساری نشانیاں دیکھی تو اللہ کے نبی کے وجود مبارک میں موجود تھی۔ کہتے ہیں ساری نشانیاں مجھے مل گئی، لیکن ایک نشانی جو میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے ابھی تک ملی نہیں، اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پوری ہو جائے تو میں اسلام قبول کر لوں۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے، تعلق بھی بنتا گیا، گپ شپ بھی بڑھتی گئی، مجلس بھی زیادہ ہونے لگی۔ میں موقع کی تلاش میں تھا، ایک موقع ایسا آیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زید ہمیں کچھ قرض چاہیے، قرض کی ضرورت ہے۔ زید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جس نشانی کو میں طلب کر رہا ہوں وہ مجھے نظر آئے گی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، قرض جتنا آپ کو چاہیے میں دے دوں گا، لیکن پہلے میرے ساتھ معاہدہ کریں کہ واپس کب لوٹائیں گے، قرضہ واپس کب کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلاں تاریخ کو قرضہ آپ کا واپس ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا ہم قیمت لیں گے لیکن قرضہ ہم کھجوروں کی صورت میں واپس کریں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی نے قرضہ لے لیا، اپنا استعمال کیا۔ اب قرض واپس کرنے کی تاریخ کو 3-4 دن باقی ہیں تو زید آئے اور اللہ کے نبی کے دونوں اشاروں مبارک سے ایک چادر لٹکی ہوئی ہے، کہتا ہے میرا قرض واپس کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تو مدت جو متعین ہوئی ہے اس میں 3-4 دن باقی ہیں، قرض واپس کرنے کا مطالبہ کرتے ہو۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا میرا قرض واپس کرو۔ سختی کی یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو اس کی چادر مبارک کو پکڑ کر اس نے کھینچا پہنچا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے تلوار نکالی
کر فرمایا تیرا وجود ناپاک ہے، پیغمبر کا وجود پاک ہے، اگر میں تیرے اوپر وار کرتا ہوں تو تیرے گندے خون کے قطرے میرے پیغمبر کے جسم مبارک پہ نہ پڑ جائیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا رکا ہوتا ہے تلوار لوگ کے لیے۔ اب پیغمبر کا وجود کتنا مبارک ہے۔ اب بات یہاں پہ روکتے ہیں، میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت زید نے قرض کا مطالبہ کیا 3 دن پہلے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کرنے سے روک دیا کہ آپ کا جسم مبارک ہے اور بابرکت جسم میں گندا خون اس پہ نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی کا جسم مبارک کیسے؟ اب اس کی مثال بھی قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ابو جہل نظر پہ مارے سے بیت اللہ کے سامنے آتے ہیں، آ کر کے دعا کرتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے، یہ تیرا قرآن سچا ہے، ہم مانتے پھر بھی نہیں ہے، اللہ امطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ آسمان سے ہمارے اوپر تو پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب الیم، یا ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ کہتے کیا ہے؟ اگر اللہ تیرا پیغمبر سچا ہے ہمارے اوپر پتھر برسا دے یا ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، اللہ نے پتھر بھی نہیں برسائے۔ اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا پیغمبر تو بھی سچا ہے، میرا قرآن بھی سچا ہے، اگر میں چاہوں تو میں ان سارے کافروں کو اپنے عذاب کے ساتھ مریم میں کر کے رکھ دوں، لیکن میرا پیغمبر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان تیرا وجود موجود ہے، میں عذاب نازل نہیں کرتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خرچہ تو نہیں ہو رہا ہے یا ناراض تو نہیں؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا وجود مبارک جب موجود ہو تو اللہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ کتنا مبارک موجود ہے، اللہ کے نبی کا جسم کتنا مبارک ہے۔ پھر ایک اور مثال، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم کے سامنے آئے، آ کر کے قوم کو دعوت فکر دی، اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی طرف سے جو بھی جاتی ہے وہ سنائی جا رہی ہے، اپنے مالک کے سامنے بھی اللہ کا پیغام سنایا، اپنی قوم کے سامنے بھی اللہ کا پیغام سنایا، بادشاہ وقت نمرود کو بھی اللہ کا پیغام سنایا، اس کے ساتھ مکالمہ مناظرہ بھی کیا، لیکن جب کوئی بات نہ بنی آپ نے بتوں کو توڑ دیا، قوم ساری غصے میں آ گئی، بادشاہ بھی مخالف ہے، قوم بھی مخالف ہے، خاندان بھی مخالف ہے، کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ سب نے وہاں پہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا، 1 مہینہ اس سے زیادہ ایندھن جمع ہوتا رہا، پھر آگ کو بھڑکایا گیا، جب آگ کو جلا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پر بٹھا دیا گیا، اس نشین میں منجنیق کے اندر بٹھا دیا گیا، اس کے ساتھ ہم ابراہیم کو آگ میں پھینک دیں گے، کہا کہ ہم ابراہیم کو آگ میں پھینکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول من یکسیٰ یوم القیامہ ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو جنتی لباس پہنایا جائے گا وہ میرا ابراہیم خلیل ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن،
کیونکہ اللہ کے لیے ان کا لباس اتار دیا گیا ہے، مشین بھی تیار ہو گئی ہے، اس میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا کہ کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، فرمایا کہ جس کی وجہ سے اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں اس کو میری حالت کا پتہ ہے، تو مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، میری تمام حاجتیں اللہ کے سامنے۔ وہی جس کے لیے یہ سزا مل رہی ہے وہی میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہی مجھے اس سے نجات دے سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دیا گیا، اب آج بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ، ہم نے کہا اے آگ کونی بردا، ہو جا ٹھنڈی۔ اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں؟ فرمایا کہ جو میرے ابراہیم خلیل کے مزاج کے مطابق ہو، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ سردی محسوس ہو۔ فرمایا وسلام، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانا، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ سردی لگے، اور اتنی گرم بھی نہ رہ جانا کہ تپش محسوس ہونے لگ جائے۔ سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے، سب کچھ جل گیا، لیکن آج کے وجود مبارک کو آگ نے نہ چھوا، ذرے کے برابر بھی ایک چیز نہ چلی۔ اب اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وجود مبارک ہے، اس کو آگ میں نہیں چلایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ پیغمبر کا جسم محفوظ ہے آج سے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب اللہ کے نبی کے جسم مبارک میں پھر میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی دعوت کی ہے۔ وہ انس 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، اور 10 سال خدمت کرنے کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں، جب میں اللہ کے نبی کو دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی کا جسم مبارک اتنا مٹھاس والا، اتنا نرم ہے، فرمایا کہ کوئی سلام کرنے پہ آ جائے، آپ اتنے نرم ہوتے جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا پکڑ لیا ہو۔ 10 سال خدمت کی ہے، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی شفقت، اللہ کے نبی کی مہربانیاں میرے ساتھ رہی ہے، کبھی 10 سالوں میں غصے والی بات مجھ سے نہیں کی ہے۔ جب انہوں نے دعوت کی نا صحابہ اکرام کی، اب صحابہ اکرام نے کھانا کھایا، صحابی بیٹھے ہوئے، جو دسترخوان وہ کپڑا تھا روٹیاں لپیٹنے والا، وہ کپڑا تھوڑا سا گندا محسوس ہوا، وہ کپڑا لپیٹا، اپنے خادم کو دیا کہ جاؤ اس کو آگ میں پھینک کے آ جاؤ۔ وہ خادم حکم کی تعمیل میں گیا کہ آگ میں کپڑا پھینک کے آ گیا۔ دعوت والے صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کپڑا گندا ہو تو دھونے کے لیے بھیجنا چاہیے تھا، جلانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ پریشانی تھی ان کی۔ تھوڑی دیر گزری، فرمایا خادم سے کہ وہ کپڑا دیکھو، جب اس کی خبر تو کیا ہے۔ جب واپس خادم پہنچا تو آگ سے وہی کپڑا دوبارہ نکال کے لے آیا۔ مہمان پہلے پریشان تھے، کپڑے کو سلامت دیکھا تو حیران بھی ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے، کپڑا وہی سلامت ہے، جو اس کے ساتھ گندگی تھی وہ ساری جل گئی۔ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ انس کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جس طرح تم میری دعوت پہ آئے ہو، اسی طرح کچھ وقت پہلے اللہ کے نبی تشریف فرمائے تھے، اللہ کے نبی مہمان بن کے آئے تھے، میں نے ان کی دعوت کی تھی، جب میں نے کھانا پیش کیا، اللہ کے نبی نے کھانا تناول فرمایا،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنے پیغمبر کے وجود مبارک کو اگر خطرہ نہ ہوتا کہ یہ گندا ہو جائے گا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا تیری حرکت سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں عمر نہیں، ایسے نہیں کرنا. جاؤ اس کو غلام باغ میں اتنی اس کی کھجوریں بنتی ہیں وہ واپس کرو اور اس کے ساتھ 20 سا اور زیادہ واپس کر دو. 20 سا زیادہ دے دینا. حضرت زید کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تھوڑا سا آگے چلا کہ پھر واپس ہوا اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا اور کہنے لگے نشانیاں تورات اور انجیل میں بڑی میں نے دیکھی ہیں. ایک نشانی جو تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی جائے تو اس کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. یہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. آج میں نے بدتمیزی کی ہے، آپ نے بدلے میں اچھائی کی ہے تو میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اسلام پھیلا ہے اللہ کے نبی کے کردار آدمی کا صاف ہو، اللہ کے لیے اپنے کردار کو صاف کر دے تو اللہ بدلے میں بہترین بدلہ اور بہترین عوض عطا کر دیتا ہے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کرتے ہیں اور اس حکمرانی کے اندر رات کو گشت کیا کرتے ہیں. ایک رات گشت کرتے گئے رعایا کی خبر گیری میں ایک دروازے سے آواز آ رہی ہے مکان سے. ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ پانی دودھ میں ملا لے. بیٹی کہتی ہے نہیں، امیر المومنین کو خبر ہو جائے گی تو ہمیں سزا ملے گی. ماں کہتی ہے یہاں امیر المومنین کدھر ہے، ملا لے پانی. بیٹی کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں ہے، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا جو ہر جگہ پہ دیکھتا ہے. پانی نہیں ملا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری گفتگو سن رہے ہیں. اس گھر کے اوپر نشان لگائے واپس چلے گئے. جب واپس ہوئے صبح کو آئے، صبح آ کر کے دروازے پہ دستک دی. عورت نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا عمر. ہاں امیر المومنین عمر؟ ہاں امیر المومنین عمر. دروازہ کھلا تو اندر داخل ہوئے تو حیران ہوئی وہ بوڑھی عورت تھی. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں رات کو جس بیٹی کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی وہ بیٹی تیری شادی شدہ ہے؟ فرمایا نہیں. کہاں کہیں شادی کی بات ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں. کہاں میں اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آیا. بہت بڑی حیران ہوئی. کہا کہ اس کی رات کی گفتگو مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتا ہوں. رشتہ طے ہوا، شادی ہو گئی. ایک اللہ کے لیے دودھ میں پانی ڈالنا چھوڑ دیا، اللہ نے کس گھرانے سے اٹھا کر خلیفہ کے گھر میں لا کر بیٹھا دیا. اللہ بدلہ دیتا ہے. پھر ایسے جب رشتے آپس میں طے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد میں سے عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ان کے نواسے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ خلافت ایسا تھا ان کی امارت کا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. غربت ختم ہو گئی تھی. صرف زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا. لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر دروازے پہ بیٹھ گئے کہ کوئی فقیر گزرے تو اس کو زکوٰۃ دے، زکوٰۃ لینے والا کوئی. ایسی اولاد پھر اللہ نے دی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر نکلتے ہیں. جب باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے سروائے بکریاں کا ریوڑ گرا رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ
سکتا ہوں، نہ بکری دے سکتا ہوں، نہ بکری کا دودھ دے سکتا ہوں۔ فرمایا کہ کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو میرے مالک ہی ہے۔ فرمایا یہاں مالک کہاں دیکھتا ہے، مالک تو کہیں اپنے کاموں میں مصروف ہوگا، تھوڑا سا دودھ دے دے یا ایک بکری دے دے، اتنے بڑے لیول میں ایک بکری کا کیا پتہ چلتا ہے۔ وہ آگے سے خادم، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، واپس مڑا ان سے چہرہ پھیر دیا عبداللہ بن عمر سے، چہرہ پھیر کر کے کہتا ہے اگر یہاں پہ میرا مالک مجھے نہیں دیکھتا فَعَيْنَ اللَّهِ، جب دنیا کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو ساری کائنات کا مالک اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہاں اللہ کہاں چلا گیا جو ہر وقت دیکھتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے پاس پہنچے، فرمایا اے غلام، کس کا غلام ہے، کس کا یہ ریوڑ ہے تیرے پاس؟ وہ کہتے ہیں فلاں آدمی کا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے اسی آدمی کے ساتھ، فرمایا کہ جو مکہ سے باہر بکریاں چل رہی ہیں ان کے ساتھ جو غلام ہے وہ تیرا ہے؟ وہ کہتے جی ہاں یہ میرا غلام ہے۔ فرمایا کہ غلام کو بیچنا چاہتا ہے تو بیچ دے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیچ دے غلام میں خریدتا ہوں۔ وہ مالک کہتے ہیں جی اتنی قیمت ادا کر دو تو مان پہ غلام تمہارا ہو گیا، وہیں پہ وہ قیمت ادا کر دی۔ فرمایا اس کے ساتھ جو بکریوں کا ریوڑ ہے اس کی بھی قیمت لگا، اس نے بکریوں کے ریوڑ کی قیمت لگائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت بھی ادا کر دی۔ واپس مکہ سے باہر نکلے، فرمایا کہ غلام ٹھہر جا، پہلے جس کی تو غلامی کرتا رہا ہے اب تجھے میں نے خرید لیا ہے، تو آج کے بعد میرا غلام ہے اور یہ ریوڑ بھی میرا ہے۔ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، پہلے ایک کی نوکری کی ہے اب تمہاری نوکری کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری دیانتداری کی وجہ سے تو نے مالک کی خیانت نہیں کی ہے، اس دیانت کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام کو آزاد کیا اور فرمایا کہ غلام سے آزاد ہو گیا ہے تو یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے تیری آزادی کا میں تحفہ بنا کر پیش کرتا ہوں۔ بکریوں کا ریوڑ تحفے میں پیش کر دیا۔ کہاں ایک غلام کچھ دیر پہلے کسی کا غلام ہے، کچھ دیر پہلے کسی کی بکریاں چرا رہا ہے، لیکن چند ساعتیں چند وقت تھوڑا سا گزرا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ خیانت نہیں کرنی ہے، خیانت نہیں کی تو اللہ نے غلامی سے آزادی عطا کر دی اور غلامی سے آزادی ملتے ہی اللہ نے بکریوں کا ریوڑ کا مالک بنا دیا۔ اللہ کے لیے جب کوئی کام کیا جائے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن کریم قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اے میرا پیغمبر بے شک میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ اللہ اس کا ضرور بدلہ عطا کرتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کیسے اللہ نے اصول قائم کیا؟ ایک اور روایت ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک دوست تھا، دیہات میں رہنے والا ایک دوست تھا اللہ کے نبی کا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی شہری خاندان ہو تو اس کا دیہات میں دوست ہوتا ہے، کوئی دیہاتی خاندان ہو تو شہر میں اس کا تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے آپس میں،
رمضان کا دوست حاضر بن حرام ہے، ان کا نام لیا۔ ایک صحابی ہیں، دیہات میں رہنے والے ہیں، سبزیاں وغیرہ لا کر کے اللہ کے نبی کو تحفے میں دیتے تھے، کیونکہ دیہات کی چیز پیدا ہوتی ہے، اگائی جاتی ہے، جو بھی چیزیں دیہات میں ہوتی لے آتے، پھر اللہ کے نبی بھی بدلے میں کچھ نہ کچھ تحفے میں دے دیتے۔ ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے دیہات سے سبزی لے کر کے منڈی میں آئے، منڈی میں آ کر کے بولی لگائی، اپنی سبزی بیچتی تھی۔ اتنے میں چپکے سے اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، پیچھے سے ہاتھ رکھا، فرمایا کون ہے پہچانتا ہے؟ اب اللہ کے نبی کا ہاتھ کسی کی آنکھوں پہ پڑے، وہ دیہاتی تھا، سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ چھڑایا نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ اوپر رکھ کے وہیں دبا لیا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی جو نرمی ہے وہ میری آنکھوں میں نور بن کے اتر گیا۔ اور پھر اپنی کمر کو اللہ کے نبی کے سینے کے ساتھ ملنے لگا محبت میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا تو کہتا میں نے تو پہچان لیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کون ہے یہ جو غلام خریدے؟ کوئی ہے غلام خریدنا چاہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے جی کون خریدے گا؟ میں دیہاتی آدمی ہوں، میری قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے ہاں تیری قیمت نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں تو بہت بڑا قیمتی بن چکا ہے، بڑی قیمت ہے تیری۔ اب جب ہاتھ چھوڑے گئے تو کہتا ہے بڑی قیمت ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی کی دوستی میں ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی آدمی کوئی گناہ چھوڑتا ہے اس کو کیا بدلہ اللہ دیتا ہے، کوئی خیانت چھوڑتا ہے تو اللہ رeward عطا کرتا ہے، کوئی خیانت چھوڑتا ہے تو فاروق اعظم کا گھرانہ ملتا ہے، کوئی خیانت چھوڑتا ہے تو اللہ بادشاہ عطا کرتا ہے۔ جب میں نے کفر کی حالت کو چھوڑا ہے تو مجھے دوستی میں اللہ کے نبی کی دوستی مل گئی ہے۔ کہتا ہے اس سے بڑا کیا قیمت ہو سکتی ہے کہ خود اللہ کے نبی فرمائے کہ فلاں دیہات کا آدمی ہے محمد رسول اللہ کا دوست ہے۔ پھر دوستی ہو تو ایسی، فرمایا اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اس کے بدلے میں اللہ اس سے بھی بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کسی کے اندر کوئی عیب پایا جائے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ اس عیب کو مجھ سے دور کر دے اپنی رضا کے لیے، تو اللہ اس سے بہترین بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔